السلام علیکم دوستو۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے حیدرآباد دکن نہ صرف اس خطے بلکہ دنیا بھر کی امیر ترین ریاست تسلیم کی جاتی تھی۔ اپریل 1892 عیسوی حیدرآباد دکن کی سڑکوں پر ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا جو جنسی اور عریاں مواد پر مشتمل تھا۔ اس پمفلٹ میں درج سیکس اسکینڈل نے نہ صرف حیدرآباد دکن بلکہ سارے برطانوی راج کو ہلا کر رکھ دیا، اور کئی مہینوں بلکہ سالوں تک یہ قصہ اس دور میں رائج میڈیا کی زینت بنا رہا۔ یہ کہانی ہے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان اور ایک برطانوی حسینہ ایلن ڈانلی کی۔ مہدی حسن نامی اس نوجوان نے لکھنؤ کے کیننگ کالج سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا اور لکھنؤ ہی میں بطور ڈسٹرکٹ کلیکٹر ملازمت اختیار کر لی۔ یہ آدمی محنتی اور عقلمند تھا، اس لیے انگریز اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ لکھنؤ ہی میں اس کی ملاقات ایک برطانوی لڑکی سے ہوئی جس کے والد برٹش ملٹری میں ایک معمولی عہدے پر فائز تھے۔ یہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی اور پہلی ہی نظر میں مہدی حسن نامی نوجوان کو بھا گئی۔ مہدی حسن نے اس لڑکی کو اسلام قبول کرنے اور ان کی زوجہ بننے کی پیشکش کی۔ اس دور میں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان شادیوں کا نہ تو کوئی رواج تھا اور نہ ہی ایسی کوئی مثال ملتی تھی، لیکن مہدی حسن چونکہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے عہدے پر فائز شخص تھے، اس لیے ایلن ڈانلی اور ان کے اہل خانہ نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر سالار جنگ لکھنؤ کے سرکاری دورے پر تشریف لائے۔ ان کا مقصد ہندوستان بھر سے پڑھے لکھے اور ذہین نوجوانوں کو بھرتی کرنا تھا جو ریاست حیدرآباد دکن کو جدید بنیادوں پر استوار کر سکیں۔ یہاں سر سید احمد خان نے ان سے مہدی حسن نامی اس نوجوان کی بہت زیادہ تعریف کی، سو وہ مہدی حسن کو ایک بڑے عہدے اور اچھی تنخواہ کے عوض اپنے ساتھ حیدرآباد دکن لے گئے، جہاں انہیں تعلق دار کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ مہدی حسن یہاں سے ترقی کرتے کرتے حیدرآباد دکن کے چیف جسٹس کے عہدے تک جا پہنچے۔ اسی زمانے میں ایلن نے پردہ کرنا چھوڑ دیا اور حیدرآباد کے امراء کی محفلوں میں شرکت کرنے لگیں۔ رفتہ رفتہ یہ جوڑا ہندوستان بھر میں طاقت و قوت اور گلیمر کی پہچان بن گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں مہدی حسن اور ایلن ڈانلی نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ خود ملکہ وکٹوریہ نے انہیں ملاقات کے لیے لندن مدعو کیا، جہاں سے واپسی پر انہیں نظام دکن کی جانب سے وزیر داخلہ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ اب وہ حیدرآباد دکن میں نظام کے بعد دوسری با اثر شخصیت بن چکے تھے اور ان کی انگریز بیوی سیاسی اور معاشی حلقوں میں کافی مقبول تھیں۔ یہ جوڑا جہاں اپنے عہدے اور شہرت کا لطف اٹھا رہا تھا، وہیں اس کے حاسدین میں بھی روزمرہ اضافہ ہو رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی سے نفرت کرنے والوں میں حیدرآباد دکن کے امراء ہی نہیں بلکہ خود انگریز حکومت بھی شامل تھی۔ انگریزوں کو مہدی حسن سے یہ گلہ تھا کہ وہ نوجوان جس کی تعلیم برطانوی حکومت کی دی ہوئی اسکالرشپ پر مکمل ہوئی، وہ ان کی نوکری کرنے کے بجائے کسی اور ریاست میں خدمات انجام دے رہا تھا، جبکہ وہ ایک ہندوستانی مسلمان اور اپنی ہی قوم کی ایک دوشیزہ کی شادی پر بھی نالاں تھے۔ وہ ہندوستان کے اس مقبول ترین جوڑے کو نشان عبرت بنا دینا چاہتے تھے تاکہ آگے کوئی اور ہندوستانی ایسی جرت بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا حیدرآباد کے چوراہوں اور بازاروں میں ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا جس میں مہدی حسن اور ان کی بیوی ایلن پر نہایت بیہودہ ترین الزامات عائد کیے گئے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ ایلن مہدی سے شادی کرنے سے قبل ایک عام طوائف تھی اور اس پمفلٹ کا مصنف بھی اپنی جنسی تسکین کے لیے ان کی خدمات حاصل کر چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ مہدی اور ایلن نے کبھی شادی کی ہی نہیں
اور آخری الزام یہ کہ مہدی نے ایلن کے ذریعے حیدرآباد دربار کی اعلیٰ انتظامیہ کو جنسی سہولیات فراہم کی تاکہ اسے ان کی حمایت حاصل ہو سکے۔ اپنے دوستوں کے مشورے کے برخلاف مہدی حسن نے پمفلٹ شائع کرنے والے پرنٹر ایس ایم مترا کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جہاں ایک برطانوی جج نے اس کی سماعت کی۔ دونوں اطراف سے معروف برطانوی وکیلوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ تقریباً 9 ماہ چلنے والے اس مقدمے کے بعد جج نے پمفلٹ کے پرنٹر کو تمام الزامات سے بری قرار دیا۔ حیرت انگیز طور پر زنا، کہبہ گری اور دھوکے بازی سمیت وہ تمام الزامات جو دوران سماعت اس پرنٹر پر عائد ہوئے وہ تمام کے تمام نظر انداز کر دیے گئے۔ اس مقدمے نے جہاں مہدی حسن اور اس کی بیوی کی عزت خاک میں ملا دی تھی، وہیں ریاست حیدرآباد دکن کے حکمران طبقے کو بھی خاصا بدنام کر دیا تھا۔ لہٰذا مہدی حسن کو نظام دکن نے وزیر داخلہ کے عہدے سے فارغ کر دیا اور انہیں کسی پینشن یا ہرجانے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ چنانچہ چند روز بعد ان دونوں میاں بیوی نے لکھنؤ کے لیے ٹرین پکڑی، جہاں دونوں پلے بڑے تھے۔ مہدی نے دوبارہ مقامی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، حتیٰ کہ انگریز حکومت نے انہیں کوئی چھوٹا موٹا عہدہ یا پھر پینشن و وظیفہ دینے تک سے انکار کر دیا۔ یہ اپنی تمام جمع پونجی مہنگے وکیلوں اور کورٹ کچہریوں میں صرف کر چکے تھے، لہٰذا دونوں میاں بیوی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ چند ماہ قبل ملکہ برطانیہ سے مل کر آنے والے اس جوڑے سے ان کے رشتہ دار اور واقف کار بھی کترانے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد نہایت غربت و محتاجی کی حالت میں مہدی حسن کا انتقال ہو گیا اور ایلن کی مالی حالت مزید خستہ ہوتی چلی گئی، جنہوں نے انگریزوں سے مایوس ہو کر حیدرآباد دکن کے نواب سے مدد کی درخواست کی۔ حیدرآباد کے نواب نے ہمدردانہ طور پر ان کا کچھ الاؤنس مقرر کر دیا، لیکن صرف چند ہی روز بعد ایلن بھی طاعون نامی مرض کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایلن واپس اپنی کمیونٹی میں جانے کے بجائے مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہیں۔ اس کہانی نے برطانوی حکومت کی دوغلی اور انتقامی پالیسی کو تمام ہندوستان پر واضح کر دیا تھا، لہٰذا وہ تمام امراء جو انگریز حکومت کے حامی تھے اب وہ بھی ان سے خوف کھانے لگے، اور یہیں سے ہندوستان بھر میں آزادی کی تحریکات زور پکڑنے لگیں، جن کا نتیجہ بالآخر بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کی صورت میں نکلا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔